اس وقت بجٹ پیش کرنے کے لیے موجود ہیں۔ تحریک انصاف حکومت کا یہ تیسرا بجٹ اس معزز ایوان کے سامنے پیش کرنا میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قابل اور متحرک قیادت میں ہم معیشت کے بیڑے کو کئی طوفانوں سے نکال کر ساحل تک لے آئے ہیں۔ مشکلات تو درپیش ہیں مگر معیشت کو مستحکم بنیاد فراہم کر دی گئی ہے۔ اب یہ ترقی خوشحالی کی سمت رواں دواں ہے۔ ورثے میں ملنے والی تباہ حال معیشت بحال کرنے اور کورونا وبا کے 3 لہروں سے آزما ہونے سمیت مگر ہم ان مشکل حالات کا بہادری سے مقابلہ کیا اور استحکام کی طرف گامزن ہیں۔ یہ کامیابی وزیر اعظم عمران خان کی مثالی قیادت کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ ہمیں کون سے حالات ورثے میں ملے؟ جناب اسپیکر، یہ بات سب کو معلوم ہے کہ ہمیں بہت زیادہ قرضوں کی وجہ سے دیوالیہ پن کی صورتحال کا سامنا تھا۔ ماضی میں شاید ہی کسی نئی آنے والی حکومت کو ایسی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ یہاں ہمیں ورثے میں ملنے والی معیشت کے عام خد و خال کا مختصر تذکرہ کرنا مناسب ہوگا۔ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ 20 ارب ڈالر کی تاریخی طور پر بلند ترین سطح پہ تھا۔ برآمدات سے 224% تھی، جب سے 2012-13 میں 162% تھی۔ زیادہ امپورٹس کو اوور ویلیو روپے کی غیر حقیقی طور پر بلند ایکسچینج ریٹ کے ذریعے خصوصی رعایت حاصل تھی، جبکہ ایکسچینج ریٹ تقریباً 5 سال تک 104 روپے فی ڈالر پر قائم رکھا گیا۔ اس عرصے کے دوران ایکسپورٹ میں -0.14% کی شرح سے اضافہ ہوا، جبکہ امپورٹس میں 100% بھی زیادہ اضافہ ہوا۔ قرضے اور وجابات جو 30 جون 2013 کو 16 ٹریلین روپے تھے، وہ 30 جون 18 تک تیزی سے بڑھتے ہوئے تقریباً 30 ٹریلین روپے ہو گئے، جس سے قرضوں میں 14 ٹریلین روپے یا 88% کا اضافہ کیا گیا۔ شرح سود کو بھی مصنوعی طور پہ کم رکھا گیا اور تمام قرضے اسٹیٹ بینک کے لیے نہ کہ کمرشل بینک سے لیے، جس کی وجہ سے مالیاتی اور قرضے کی منڈی میں شدید عدم توازن پیدا ہوا۔ اسٹیٹ بینک سے قرضوں کا حجم 60 ٹریلین روپے کی خطرناک سطح پر پہنچ گیا۔ بجٹ خسارہ جی ڈی پی 6.6% تھا، جو کہ گزشتہ 5 سالوں میں سب سے زیادہ تھا۔ بیرونی زر مبادلہ کے ذخائر بڑی حد تک قرض لے کر بڑھائے گئے تھے، جو جون 2013 میں 6 ارب ڈالر تھے اور 2016 کے آخر بڑھتے ہوئے 20 ارب ڈالر ہو گئے، مگر پھر مسلم لیگ کی آخری 2 سالوں میں تیزی سے کم ہو کر جون 18 کے آخر تک صرف 10 بلین ڈالر رہ گئے۔ اس دور میں بیرونی قرضوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ 485 ارب روپے کا بھاری بھرکم گردشی قرضہ ادا کرنے کے باوجود 1.2 ٹریلین روپے کا گردشی قرضہ 485 ارب روپے کا بھاری بھرکم گردشی قرضہ ادا کرنے کے باوجود 1.2 ٹریلین روپے کا گردشی قرضہ دوبارہ جمع ہو گیا اور یہ بوجھ بھی ہمارے اوپر لاد دیا گیا۔ جناب اسپیکر، یہ اس تباہی کی داستان ہے جس کا ملبہ صاف کرنے اور تعمیر نو کی ذمہ داری ہمارے سر پہ آن پڑی۔
اس پس منظر کے باوجود 5.5% معاشی شرح کا نمو کا ڈھول پیٹا گیا۔ ذرا سوچئے، بلا سوچے سمجھے قرضے لے کر، شرح مبادلہ کو اوور ویلیو رکھ کر، شرح سود کو کم رکھ کر، اسٹیٹ بینک سے بے تحاشا قرضے لے کر ریت کا گھر تعمیر کرنا کتنا مہنگا پڑا۔ یہ سب افعال ایسے ہیں جسے کوئی اخراجات تو کرے مگر بل ادا نہ کرے۔ یہ سب ادائیگیاں ہمیں کرنی پڑی، ورنہ ملک ڈیفالٹ کر جاتا۔ جناب جب حکومت نے ذمہ داری سنبھالی تو یہ چیلنجز درپیش تھے۔ ہم پر داستان ماضی کو کوسنے کے لیے نہیں سنا رہے، بلکہ یہ حقیقی منظر سامنے رکھنے اور اپنی کارکردگی کو ناپنے کے لیے بینچ مارک کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، میرا اصول ہے قبرستان میں کھڑے ہو کر مردوں کو کھڑنے سے بہتر ہے کہ باہر نکلا جائے اور قوم کو روشنی کی طرف لے جایا جائے۔ ہمارے سب سے بڑا چیلنج اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کے سلسلے میں ڈیفالٹ سے بچنا اور معیشت کا استحکام بخشنا تھا۔ اگرچہ کرونا وبا سے پیدا شدہ بحران کی وجہ سے معیشت کو مستحکم کرنے میں وقت لگا، مگر اس کے باوجود ہم نے یہ دونوں مقاصد حاصل کیے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم عمران خان کی حکومت مشکل فیصلے کرنے سے نہیں ہچکچاتی۔ یہ مشکل فیصلے لینے کے بغیر مایوس کن صورتحال سے نکلنا مشکل تھا۔ درج ذیل اقدامات معیشت کو استحکام بخشنے میں مدد ملی۔ 20 ارب ڈالر کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو اپریل 2021 کے آخر تک تقریباً 800 ملین ڈالر کا سرپلس میں تبدیل کیا گیا۔ پرائمری ڈیفیسٹ جو کہ 3.6% تھا، اس کو 1% تک لے کے آیا گیا۔ اخراجات میں کفایت شاری اور آمدن میں خاطر خواہ اضافہ کرنے کی پالیسی اپنائی گئی۔ ان اقدامات پر عمل کرتے ہوئے ہم نے نہ صرف سماجی شعبے کی ترقی کے لیے مختص کی گئی رقوم میں اضافہ کیا، بلکہ اساس پروگرام کے تحت نقد امداد میں بھی اضافہ کیا۔ جناب اسپیکر، ہم استحکام سے معاشی نمو کی طرف گامزن ہوئے ہیں۔ خاصی کاوش کے بعد حکومت آخر کار معیشت کو استحکام بخشنے اور ترقی کی راہ پر ڈالنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اس عمل میں کووڈ-19 کی عالمی وبا کی وجہ سے 1 سال سے زائد کی تاخیر ہوئی۔ پاکستان کو وبا کی 2 اضافی لہروں کا سامنا کرنا پڑا، مگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان وبا کے بھیانک اثرات سے بچ گیا اور معاشی بحالی اور نمو کے حصول کا سفر جاری رکھا، اور اب ایسے وقت میں گروتھ کلب میں داخل ہو گئے ہیں۔ معاشی ترقی میں اضافے کی شرح تقریباً ہر شعبے میں ریکارڈ کی گئی ہے، جس کی تفصیل میں ابھی دے دیتا ہوں۔ زراعت کے شعبے میں تاریخی کارکردگی کا حصول ہوا ہے۔ کووڈ-19 اور ٹڈی دل کے شدید حملے کے باعث فصلوں کا شعبہ گزشتہ سال کے باعث کارکردگی دکھانے میں خاصا پیچھے رہا۔ اس سال سوائے کپاس کے، جو وائرس اور کیڑے مکوڑوں کے حملے کی وجہ سے متاثر ہوئی تھی، تمام دیگر فصلیں مثلاً گندم، چاول، گنے اور مکئی کی پیداوار میں اضافے کی وجہ سے فصلوں کے شعبے کی کارکردگی غیر معمولی رہی۔ صنعت کی کارکردگی بھی غیر معمولی رہی۔ لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی شرح نمو ایک عرصے سے بھی زیادہ عرصے کے بعد دیکھنے میں آئی۔ اس شعبے کی کارکردگی میں تقریباً 9% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے گزشتہ برس اس شعبے میں نمو نفی 10% تھی۔ زراعت اور صنعت کے شعبات کی نمو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خدمات یعنی سروسز، جس میں موصولات، ٹرانسپورٹ، بینکنگ، فائنانس، سرمایہ مارکیٹ، انشورنس، تھوک اور پرچون تجارت وغیرہ شعبات بھی ہیں، انہوں نے نمایاں گروتھ دکھائی۔ اس شعبات میں بہتری سے غربت میں کمی آئی اور روزگار کے مواقع پیدا ہوئے۔ جناب اسپیکر، ہم عالمی وبا کووڈ-19 کے بھیانک اثرات کو روکنے میں کامیاب رہے۔ اگرچہ مارچ سے مئی کے دوران ہمیں اس کی تیسری لہر سے بھی واسطہ پڑا،
یہ تیسری لہر کئی لحاظ سے پہلی دو سے زیادہ شدید تھی. ہم نے بڑے پیمانے پر کاروبار کی بندش سے اعتراض کیا، اسپتالوں کی گنجائش اور صلاحیت میں توسیع کی، اسپتالوں کو آلات اور ادویات کی فراہمی اور بہتری کے ساتھ ساتھ لوگوں میں حفاظتی تدابیر پہ رضاکارانہ عمل درآمد بڑھانے کے لیے وسیع پیمانے پر آگاہی مہم چلائی. ماضی کی طرح ہم نے متاثرہ طبقات کے لیے نقد امداد کے پروگراموں کے ذریعے مدد کا ہاتھ بڑھایا. کم آمدنی والے طبقات کی آمدنی میں سطح میں گزشتہ سال کے دوران اضافے کی مثال ماضی قریب میں نہیں ملتی. اس کی کئی وجوہات ہیں جس میں نمایاں یہ ہیں: احساس پروگرام کے ذریعے مسلسل دوسرے سال آبادی کے 40% سے زیادہ لوگوں کو نقد امداد کے ذریعے 12 ملین گھرانوں کی مدد کی گئی جو کہ وبا کے برے اثرات سے ازالہ کیا جا سکے. پہلے سال میں 15 ملین خاندانوں کو امداد دی گئی. ترسیلات زر کی تاریخی سطح: بیرونی خدشات آنے والے لوگوں کی اکثریت کا تعلق کم آمدنی والے طبقات سے ہے، جس کی وجہ اس آمدنی کے لوگوں کی اشیاء کی خرید و فروخت قوت میں اضافہ ہوا ہے. یہ اس سال جو ہے $29 بلین پہ پہنچے گی اور یہ سب اوورسیز پاکستانی کا عمران خان کے ساتھ محبت کا نتیجہ ہے. ہم فصلوں کے پیداوار میں تاریخی اضافے سے کسانوں کو 3,100 ارب روپے کی آمدنی ہوئی، جبکہ اس کے مقابلے میں گزشتہ سال 2,300 ارب روپے تھی، جس سے آمدنی میں 32% اضافہ ہوا. اس آمدنی کا زیادہ حصہ کم آمدنی والے کسانوں کو ہوا جن کی زرعی زمین 12.5 ایکڑ سے کم ہے. لارج سکیل مینوفیکچرنگ کے شعبے میں نمو سے روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں. اس شعبے کی نمو کے حجم میں سے لوگوں کو چھنے ہوئے روزگار کووڈ-19 سے قبل کی سطح پر بحالی کی نشاندہی ہو رہی ہے، بلکہ روزگار میں مزید اضافہ ہوا ہے کیونکہ گزشتہ ایک دہائی سے زیادہ عرصے میں اس گروتھ کی نظیر نہیں ملتی. خدمات کے شعبے کی نمو میں اضافہ خاص طور پہ ای کامرس اور دیگر فن ٹیک ایپلیکیشن کے ذریعے آن لائن خریداروں میں بہتری، روزگار کے موقع میں مزید اضافے کی عکاس ہے. کووڈ-19 کے باوجود گزشتہ ایک سال میں فی کس آمدنی میں 15% اضافہ ہوا ہے. جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ لوگوں کی آمدنی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے. ٹیکس وصولیوں میں شاندار اضافہ. وہ لوگ جو معاشی شرح نمو میں اضافے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ ٹیکس وصولیوں میں 18% کی زبردست گروتھ کے پیچھے کی وجہ وضاحت کریں تو ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہوتا. ٹیکس وصولی میں بہتری کی بنیادی وجہ دوران سال معیشت میں غیر معمولی کارکردگی ہے. ملک میں ٹیکسوں کی وصولی 4,000 ارب روپے کی نفسیاتی حد عبور کر چکی ہے. ایسا چیز جبر یا ریفنڈ کو روک کر رکھنے کی وجہ سے نہیں ہوا. بہرحال ہم نے ریفنڈ کی ادائیگی میں بھی پچھلے سال سے 75% زیادہ پیسے دیے ہیں. درآمدات اب ماضی کے مقابلے بہت زیادہ ہیں. غلط ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ میں نمایاں کمی ہوئی. اس سال ایکسپورٹ میں شاندار نمو دیکھنے میں آئی جس میں 14% کا اضافہ ہوا. برآمداتی شعبے کی دی جانے والی ریبیٹس، ڈیوٹی ڈرا بیکس اور یوٹیلیٹیز میں سبسڈی جیسے اقدامات شامل ہیں. ادائیگیوں کی توازن میں استحکام. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 18 میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا. اس پر پوری طرح قابو پا لیا گیا ہے. یہ کافی مقدار میں غلہ اور غذائی اشیاء امپورٹ کرنے کے باوجود سرپلس ہو گیا ہے. غذائی اشیاء درآمد کرنے کی ضرورت 2019 کی وجہ سے فصلیں متاثر ہونے کی بنا پر پڑی. سمندر پار پاکستانیوں نے پاکستان کے بیرونی کھاتوں میں بہتری لانے میں اہم کردار ادا کیا، جس سے ان کا وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پر بھرپور اعتماد ظاہر ہوتا ہے.
اس وقت ان میں ریمیٹنسز میں 25% جو ہے ریکارڈ اضافہ ہوا ہے اور وہ 29 بلین تک پہنچ گئے ہیں. بیرونی زر مبادلہ کے نازک صورتحال نہ صرف مستحکم ہوئی ہے بلکہ اس میں بہتری اور اضافہ ہوا ہے. 16 ارب ڈالر کے سرکاری جو ریزروز ہیں وہ 3 مہینے سے زیادہ کی امپورٹ کے لیے کافی ہیں. اس مد میں نہ صرف روپے کی قیمت میں ڈپریسیشن روکنے میں مدد ملی ہے بلکہ روپے کی قدر میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے جو کہ اب 155 روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے. گزشتہ سال کے مقابلے میں روپے کی قدر میں یہ کافی نمایاں اضافہ ہے. جناب اسپیکر، ہمیں مہنگائی کے دباؤ کا سامنا ہے جس کی وجہ سے کم آمدنی والے طبقات کی معاشی حالت متاثر ہوئی. تاہم یہ بات تسلیم کی جانی چاہیے کہ زیادہ تر مہنگائی خوراک کی اشیاء کی مہنگا ہونے کی وجہ سے ہے جس کا کافی زیادہ حصہ درآمد کرنے کی وجہ سے مہنگائی کی زد میں ہے. جناب اسپیکر، پاکستان اب ایک فوڈ ڈیفیسٹ ملک بن گیا ہے. یہ پچھلے 15-20 سال کی جو ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی یہ اس کی وجہ ہے. جب میں اور اہم اناج، چینی، خرد تیل اور دالیں امپورٹ کرتے ہیں، آج کل عالمی سطح پر اشیاء خود نوشی کی قیمتوں میں دہائی کی بلند ترین سطح پہ ہیں. گزشتہ ایک سال سے خام تیل کی قیمتوں میں 180% اضافہ ہوا جبکہ ملکی سطح پر ہم نے اس کی قیمتیں صرف 45% اضافے کے لیے محدود کی ہیں. عالمی مارکیٹوں میں گندم کی قیمت میں 27% اضافہ ہوا. گندم کی قیمت میں اضافے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ملک کی تقریباً 1/4 ضروریات پورا کرنے کے لیے گندم درآمد کرنا پڑی کیونکہ اس کی گزشتہ فصل تباہ ہو گئی تھی. چینی کی قیمت میں بین الاقوامی سطح پہ 56% اضافہ ہوا مگر ملک کی سطح پر یہ صرف 18% مہنگی ہوئی. ہمیں چینی کی قیمت اضافے روکنے کے لیے درآمد کا سہارا لینا پڑا. خوردنی تیل کی قیمتوں میں بھی بین الاقوامی مارکیٹوں میں 76% کا اضافہ جبکہ مقامی مارکیٹ میں اس کی قیمت صرف 21% ہوئی. ہمیں اپنے ملک کو فوڈ سفیشینٹ بنانا پڑے گا جس کا مطلب ہے ہمیں زراعت پر توجہ دینی پڑے گی. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اگلے سال ہم اس شعبے میں بہت زیادہ انسینٹو دیں گے تاکہ پیداوار بڑھے اور ہم فوڈ امپورٹ نہ کریں. ہمیں زراعت کے شعبے میں کموڈیٹی ویئر ہاؤسنگ، کولڈ اسٹوریجز، فارم ٹو مارکیٹ روڈ بنانی پڑیں گی تاکہ کسان آڑتی کے چنگل سے نکل سکے اور ہول سیل مارکیٹ میں جا کے اپنے اجناس کو بیچ سکے. اس وقت کسان اور ہول سیل مارکیٹ میں مارجن کئی 100% ہے. ہمیں ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میکینزم پھر سے لانے پڑیں گے جو کہ مشرف دور میں ہٹا دیے گئے تھے. سرکاری قرضے میں اب کمی آنا شروع ہو گئی ہے. قرضوں کی حجم میں بہت زیادہ اضافہ کووڈ-19 کے لیے معاشی پیکج اور اس کی ٹیکس وصولی پر اثرات کی وجہ سے پبلک ڈیٹ میں اضافہ ہوا جو کہ 2015 سے بڑھتا چلا آ رہا ہے. جناب اسپیکر، 2021-22 کی بجٹ حکمت عملی اس بات کا اعلان کر کے میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اب معیشت کے شرح کا مرحلہ کافی حد تک مکمل ہو گیا ہے. بجٹ 2021-22 میں انکلوسیو اور سسٹینیبل گروتھ کا حصول ہمارا محور ہو گیا ہے. اگلے سال کے لیے ہم نے معاشی ترقی کا ہدف 4.8 رکھا ہے. مجھے امید ہے کہ جو ہم اس بجٹ میں جو اقدامات کر رہے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ ہوگا. ماضی کی طرح جناب اسپیکر، ماضی کی طرح اپنے کمزور طبقے کو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑیں گے. 74 سالوں سے ہمارا معاشی طور پر کمزور طبقہ اپنی معاشی خوشحالی کو ترستا رہا ہے کیونکہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اس تک پہنچا ہی نہیں تھا. کیونکہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اس تک کامیاب ہوتا ہے جب معاشی ترقی 20 سے 30 سال تک جاری رہتی ہے اور یہ ہماری معاشی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا. ہماری کبھی غریب عوام کی خواب ادھورے رہ گئے. جناب اسپیکر، وزیر اعظم عمران خان تاریخ کا رخ موڑنا چاہتے ہیں. ہم اگلے سال سے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کے علاوہ اپنے نچلے طبقے کے 4 سے 6 ملین گھرانوں کو باٹم اپ اپروچ سے ہر شہری کو گھرانے
کو کاروبار کے لیے 5 لاکھ روپے تک انٹرسٹ فری لون دیں گے. ہر کاشتکار گھرانے کی کاشت کے لیے ہر فصل کے لیے 1.5 لاکھ روپے کا انٹرسٹ فری قرضہ دیا جائے گا, اور ٹریکٹروں مشینری کی امداد کے لیے 2 لاکھ روپے کے انٹرسٹ فری قرضے دیے جائیں گے. ان سب گھرانوں کو لو کاسٹ ہاؤسنگ کی مد میں 20 لاکھ روپے تک سستے قرضے دیے جائیں گے تاکہ اپنے لیے وہ گھر بنا سکیں. یہ ہر گھرانے کو صحت کارڈ فراہم کیا جائے گا, اور ہر گھرانے کے فرد کو مفت ٹیکنیکل ٹریننگ دی جائے گی. جناب اسپیکر, یہ عمل سے ہم غریب عوام کو ایک مکمل پیکج دیں گے, جس کا نعرہ تو بہت لیڈروں نے لگایا لیکن دیا کچھ نہیں. لیکن اب عمران خان نے ریاست مدینہ کا جو وعدہ کیا ہے, یہ اس کا ایک لازمی تقاضا ہے. ہماری آبادی کا 65% حصہ 30 سال سے کم عمر افراد پر مشتمل ہے. اگر ہم انہیں روزگار فراہم نہیں کر سکے اور اس کی ترقی کے اقدام نہ کیے تو ہم اہم قومی سرمایہ کو ضیاع کر دیں گے. لہذا ہم اگلے 2-3 سالوں میں کم از کم 6 سے 7% گروتھ یقینی بنانا چاہتے ہیں, جس سے نوجوانوں کو روزگار ملے گا اور وہ خوشحال زندگی گزار سکیں گے. اگلے 2-3 سال میں 6-7% کرنے کے جو اقدامات ہم لے رہے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں. زراعت. جناب اسپیکر, صوبوں کے تعاون سے ہم زرعی پیداوار میں اضافہ اور فوڈ سیکورٹی یقینی بنانے کے لیے ایک جامع ٹرانسفارمیشنل پلان ترتیب دیا گیا ہے. انڈسٹری اینڈ برآمدات میں اضافہ ادائیگیوں کے توازن کی مسلسل جاری بحران سے نکالنے اور بار بار IMF پروگرام کی طرف جانے سے بچنے کے لیے نہایت اہم ہے. اس بجٹ میں ہم اس سارے سیکٹر میں کافی مراحت کا اعلان کر رہے ہیں. مزید برآں CPEC کے تحت اسپیشل اکنامک زون کو ایک ایسا پلیٹ فارم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں صنعتیں منتقل کی جائیں گی, روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں گے اور برآمدات میں اضافہ ممکن ہو سکے گا. تیسرا, ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن. اس وقت پاکستان میں کم از کم 1 کروڑ رہائشی مکانات کی کمی ہے. وزیر اعظم کی ہاؤسنگ اور تعمیرات پیکج سے اس شعبے میں بہت سی معاشی سرگرمیاں اور اس شعبے سے وابستہ صنعتوں کو فروغ ملا ہے. حکومت اس پروگرام کے فروغ کے لیے درجہ ذیل اقدامات اٹھا رہی ہے. اس سلسلے میں پالیسی سازی اور اس کے نفاذ میں مجموعی ربط کے لیے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی قائم کی گئی ہے. اس اقدام کے تحت ہاؤسنگ اسکیموں کے لیے ٹیکسوں میں رعایت کا ایک پیکج خاص طور پہ واضح کیا گیا ہے. اس کے علاوہ حکومت کم آمدنی والے گھروں کو اب گھر بنانے میں مدد کے لیے 3 لاکھ روپے کی سبسڈی دے رہی ہے. پاکستان میں پہلی بار مارگیج فنانسنگ شروع کی گئی ہے. فور کلوجر لا کو نافذ کیا گیا ہے اور مارک اپ کو مناسب کر دیا گیا ہے. تمام صوبائی حکومتیں اس اقدام میں معاونت کے غرض سے اراضی کا تعاون, ہاؤسنگ پروجیکٹس کا آغاز اور نجی شعبے کے ہاؤسنگ اسکیموں کی حوصلہ افزائی کر رہی ہیں. بینک لوگوں کو رقوم کی فراہمی کے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں. اب پروگرام کے لیے بینکوں کو 100 ارب روپے کی فراہمی کی درخواستیں موصول ہوئی ہیں, جس سے 70 ارب روپے کے لوگوں کو فراہمی کی منظوری دی گئی ہے اور ادائیگی شروع ہو چکی ہے. جناب اسپیکر, کمزور طبقات کی امداد کے لیے احساس پروگرام. سماجی تحفظ اور غربت کے خاتمے کے لیے حکومت کا بڑا اقدام احساس پروگرام کا آغاز تھا, جس کے تحت 1 درجن سے زیادہ پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے, جس کے درج ذیل اقدامات کیے جا رہے ہیں. کیش ٹرانسفر, کامیاب جوان, بلا سود قرضے, نیوٹریشن, تحفظ, آمدن, چھوٹے کاروبار کے آغاز کے لیے مالی امداد, یتیم اور بے سہارا لوگوں کے لیے مالی امداد, لنگر, غربا کے لیے کھانے کی فراہمی, فوڈ کارٹ, راشن کی تقسیم, ٹھیلا, کھانے اور دیگر اشیاء کی فروخت کے لیے نئی طرز کے ٹھیلے. 2021-22 کے بجٹ میں احساس پروگرام کے لیے 260 ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں.
اب تक की इस मकसद के लिए रखी गई सबसे ज्यादा रकम है। तवानाई शोबे में इस्लाह चंद आम इक़दामात जो हमने अब तक उठाए हैं वो ये है, गर्दिशी कर्जे को कम और फिर ख़त्म करने के लिए मुनसूबा बंदी, प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर के तावन से गर्दिशी कर्जे की रिस्ट्रक्चरिंग, बिजली की ज़्यादा खपत होने वाली सन्नतों के लिए मराज, लाइन लॉसेस कम करने की बिजली की तरसील और तकसीम के अमल में ज़रूरी सरमायाकारी, बिजली के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ऐलान, मजमूई लागत कम करने के लिए हाइड्रो और रिन्यूएबल एनर्जी के ज़रिए सस्ती बिजली की पैदावार का हसूल। अगले 2 सालों में हम इस सेक्टर के तमाम मसाइल के हल के लिए मज़ीद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे। अलावा अज़ीम मालियात और बैंकारी बजट और कर्जों की काबिल बर्दाश्त सतह तक लाने, कीमत के इस्तेकाम, इंडस्ट्री, बरामदात, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, निजी पॉलिसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मुल्क के अंदरूनी तिजारत के शोबे मुख्तलिफ शोबों को हतमी शक्ल देने के करीब हैं। इन शोबों में इनका काम को सरंजाम देने के लिए एक आला सतह इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल तश्कील दी गई। हम अगले चंद हफ्तों में इस हवाले से मंसूबाजात पेश करेंगे। जनाब स्पीकर, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये बजट तरक्याती बजट है, ये तरक्की का पेश खामा साबित होगा। मैं इस वजह से ये बात कर रहा हूं क्योंकि हम तरक्याती बजट को 630 अरब रुपए से बढ़ा के 900 अरब रुपए कर रहे हैं। तरक्याती बजट में तकरीबन 40% से ज्यादा का इजाफा है। रवां साल PSD में सेहत के शोबे को तक़वियत देने और कोविड-19 के वसी पैने पर तबाही की असरात का इजाला करने के लिए रोजगार के मौके पैदा करने की तरफ तवज्जो दी गई थी। अगले साल के लिए हमारी तरक्याती तरजीहात ये हैं: खुराक और पानी की दस्तयाबी, तवानाई का तहफ़्फ़ुज़, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी, CPEC की इम्प्लीमेंटेशन में पेशरफ्त, स्पेशल इकनॉमिक जोन की तामीर और ऑपरेशन, पायदार तरक्की हदाफ HGDGs जिसको आप कहते हैं, मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ इक़दामात, टेक्नोलॉजी की मदद से इल्म में पेशरफ्त, इलाकों के बयान के माबैन पाए जाने फ़र्क का तदारक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जनाब स्पीकर, ये तरजीहात मुताद अंदाज़े से वाज़ह की गई हैं और इससे माशी तरक्की की फ़रोग़ के साथ साथ बेरोज़गारी और गुर्बत में कमी लाने में मदद मिलेगी। PSDB के ज़िम्मे हमारा विजन सादा है, हम ज़्यादा मुनाफा बख्श प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करेंगे जिससे लोगों की दूध-बाश में बेहतरी आएगी और इन मंसूबों को जल्द शफाफ अंदाज से और बदअनवानी से पाक माहौल में पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। जनाब स्पीकर, अब मैं 21-22 में PSDB के अहम पहलुओं का तज़किरा करना चाहता हूं। फूड सिक्योरिटी, हमारी हुकूमत ज़राई शोबे की तरक्की को इंतहाई अहमियत देती है। इस साल गंदम, गन्ने, चावल की पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, ताहम इस शोबे में बहुत ज़्यादा पैदावारी सलाहियत मौजूद है। इस वजह से वफाकी हुकूमत ने नेशनल एग्रीकल्चर एमरजेंसी प्रोग्राम का ऐलान किया है जिसका मकसद ज़राई और लाइव स्टॉक के शोबे के जदीद खतूत पर तरक्की करनी है। इसके तहत मवेशी, माहीगीरी, अपाशी के शोबे बात का अहाता किया जाएगा। अगले साल हमने ज़राई शोबे के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। आबी तहफ़्फ़ुज़, जनाब स्पीकर, पाकिस्तान तेजी से पानी की कमी का शिकार हो रहा है। वज़ीर आज़म पानी के ज़ख़ीरा गाहों में छोटे, दरमियाने और बड़े डैम की तामीर के ख्वाह हैं ताकि मुस्तक़बिल में हमारी पानी की ज़रूरत पूरी की जा सके। और इसमें इन्होंने ये नहीं सोचा कि 2 साल में क्या ख़त्म होगा, कंप्लीट होगा। इन्होंने अगले 5-10 साल के बारे में मनसूबाबंदी की है। ये होता है एक विजनरी का।
تین بڑے ڈیم داسو، دیامیر، بھاشا، محمد کی تعمیر بجٹ میں ہماری ترجیح ہوگی. ہمارے مقاصد ان منصوبوں کے وقت پر تکمیل پہ ہیں. بجٹ میں آبی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کل 91 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں. پانی بنانے کے منصوبے کے علاوہ اس شعبے کے بڑے پروجیکٹ زیر ذیل ہیں. داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پہلے مرحلے کے لیے 57 ارب روپے رکھے گئے ہیں. دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے 23 ارب روپے رکھے گئے ہیں. محمد ڈیم کے لیے 6 ارب روپے ہیں. نیلم جیلم ہائیڈرو پاور کے لیے 14 ارب روپے کے ہیں. جناب اسپیکر، سی پیک یہ حکومت کی تیزی سے تعمیر کے لیے پرعزم ہے. اب تک 13 ارب ڈالر کی مالیت کے 17 بڑے منصوبے مکمل کر لیے گئے ہیں. 21 ارب ڈالر کی مالیت سے مزید 21 پروجیکٹ جاری ہیں. اس کے علاوہ اسٹریٹجک نوعیت کے 26 پروجیکٹ منصوبہ بندی کے مراحل میں ہیں جس کی مالیت 28 ارب ڈالر ہے. جناب اسپیکر، نارتھ ساؤتھ ریلوے انفراسٹرکچر بہتر بنانے کے لیے ML1 ایک اہم منصوبہ ہے جس کی لاگت 9.3 ارب ڈالر ہے. اسے 3 پیکیجز میں مکمل کیا جائے گا. پیکیج 1 کا آغاز مارچ 2020 میں شروع ہو چکا ہے جبکہ پیکیج 2 کا آغاز جولائی 2021 میں ہوگا اور پیکیج 3 کا آغاز جولائی 2022 میں ہوگا. جناب اسپیکر، اس وقت ملک میں بجلی کی پیداواری گنجائش فاضل ہے مگر ہم ساری کی ساری بجلی کے اینڈ یوزر تک ترسیل کرنے کے قابل نہیں. لہذا ہماری سرمایہ کاری کی ترجیحات میں اس بات کو یقینی کی طرف ہوگی کہ ہم اس چیلنج پر پورا اترنے کے قابل ہوں. اس مقصد کے لیے ہم نے بجٹ میں 118 ارب روپے رکھے ہیں. اس بجٹ میں ہماری ترجیحات یہ ہوں گی: اسلام آباد ویسٹ اور لاہور نارتھ کے 1000 kVA ٹرانسمیشن لائنز کے لیے 7.5 ارب روپیہ، داسو اور 2160 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے لیے 8.5 ارب روپے، سکی کناری کوہالا محال ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے لیے بجلی پیدا کے لیے 5.5 ارب روپے، سیکنڈری ٹرانسمیشن لائنز حیدرآباد سکر کے لیے 12 ارب روپے. تاہم ہم اس کے ساتھ ساتھ پہلے سے شروع کیے بجلی پیدا کرنے والے منصوبوں کی تکمیل میں بھی سرمایہ کرتے رہیں گے. اس میں جام شور کوئلے کی مدد سے 100 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے پروجیکٹ کے لیے 22 ارب روپے رکھے گئے ہیں. کراچی میں K1 K2 منصوبے اور تربیلا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی 5ویں توسیع کے لیے 16.5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. جناب اسپیکر، مختلف علاقوں کے درمیان ترقی کے فرق کو دور کرنا اس حکومت کی اولین کاوش ہے. حکومت نے پسماندہ علاقوں کی ترقی یقینی بنانے کے لیے خصوصی ترقیاتی پیکج شروع کیے ہیں تاکہ انہیں ملک کے دیگر ترقی یافتہ علاقوں کے برابر لایا جائے. یہ پیکج غیر ترقی یافتہ علاقوں میں غریبوں کی زندگی میں بہتر لانے کے لیے وزیر اعظم کی ویژن کے عکاس ہے. اس مقصد کے لیے 100 ارب روپے تجویز کیے جا رہے ہیں. 100 ارب یہ ایک بہت ہی بڑی رقم ہے. ان پیکیجز میں درجہ ذیل منصوبے شامل ہیں: جنوبی بلوچستان کی ترقیاتی پلان. یہ اس طرح نہیں، یہ اپنی لیڈیز ایمینس کو اس طرح بلا لو، یہ اپنی لیڈیز ایمینس کو اس طرح بلاؤ پلیز. یہ پیکج 601 ارب روپے کی لاگت سے تمام ممبر اپنے حصے میں رہیں. سارجنٹ ایٹ آرم اس کو ہٹا دے، یہاں سے اس کو ہٹا دے. سارجنٹ ایٹ آرم پلیز ان کو اس سائڈ سے ہٹا دے. سارجنٹ ایٹ آرم پلیز ہٹا دے ان کو، اپنا علاقے سے ہٹا دے جی پلیز. جی یہ پیکج 601 ارب روپے کی لاگت سے 100 منصوبوں کی فنڈنگ پر مشتمل ہے. ہم بجٹ میں اس کے لیے 20 ارب روپے رکھ رہے ہیں. کراچی ٹرانسفارمیشن پلان، اس پلان کی منظوری 700
39 अरब रुपए का कुल हुजम पर मबनी है। इसके लिए वफाकी हुकूमत PSDB में 98 अरब रुपए दे रही है, जबकि सरकारी व निजी शोबे के इश्तराक से 509 अरब रुपए का और सुप्रीम कोर्ट फंड तमाम से वेब से रिक्वेस्ट है कि अपने मेंबरान अपने इलाके अपने सीट पे रहें। वेब से रिक्वेस्ट है कि अपने मेंबरान अपनी सीट पे रखवाएं। नालों, दरियाओं, सड़कों की तामीर, मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स और वाटर सप्लाई की सहूलियात फराहम करने पर तवज्जो मरकूज की गई है। गिलगित बल्तिस्तान सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये प्लान 162 अरब रुपए की लागत से 29 प्रोजेक्ट्स पर मुश्तमिल है। इस बजट में इसके लिए 40 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। सिंध के 14 से जायद अजला के लिए तरक्याती मंसूबे, इस प्लान के तहत 444 अरब रुपए की लागत से 107 मंसूबों की तकमील की जाएगी। इन स्कीमों के जरिए मुख्तलिफ इलाकों के कनेक्टिविटी, बिजली की सप्लाई, आला तालीम की फरहमी, स्किल्स की बेहतरी, नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स की सहूलियात और इलाके में ज़रूरी शोबे के बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए आबी वसाइल की तामीर हमारा नस्बुल ऐन है। इस साल बजट में इस मकसद से 19.5 अरब रुपया रखा गया है। पख्तूनख्वा के नए जमशुदा अजला, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के नए जमशुदा अजला की तरक्की को खास अहमियत देती है। वो अगले माली साल के बजट में इन अजला की तरक्की के लिए 54 अरब रुपए रखे गए हैं। इसमें से 30 अरब रुपए 10 साला तरक्याती प्लान के हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत तरक्की के अमल में निजी शोबे की शमूलियत की अहमियत को तस्लीम करती है। चूंकि हम शफाफ और अकाउंटेबल हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं, लिहाजा कौमी मंसूबे में मुख्तलिफ सरमायाकार खासी दिलचस्पी रखते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के पास मुख्तलिफ मराइल में 50 प्रोजेक्ट मौजूद हैं, जिनकी मजमूई लागत तकरीबन 2000 अरब रुपए है। इसमें रेलवे, सड़कें, लॉजिस्टिक्स, साइंस और टेक्नोलॉजी, पानी, एविएशन और सेहत वगैरह के मंसूबे शामिल हैं। सियालकोट ता खारियां, सक्कर ता हैदराबाद मोटरवे पर काम 233 अरब रुपए की बजट के साथ रिकॉर्ड टाइम में शुरू कर दिया गया है। 710 अरब रुपए के मजीद 6 प्रोजेक्ट्स पे मैडम आप ये ना करें प्लीज। साल 21-22 में शुरू होगा। हुकूमत इन मंसूबों की तकमील के लिए 61 अरब रुपए वायबिलिटी गैप फंड की मदद में अदा करेगी। मौसमियाती तब्दीली का चैलेंज, जनाब स्पीकर, अगरचे पाकिस्तान में कार्बन का इखराज कम है, मगर इसे उन 10 ममालिक में से एक गिना जाता है जो मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासर हैं। इस हुकूमत ने बिलियन ट्री सुनामी के नाम से एक खुसूसी मंसूबा शुरू कर रखा है। बजट 21-22 में हम अहम मंसूबे के लिए 14 अरब रुपए मुख्तस कर रहे हैं। समाजी शोबा, जनाब स्पीकर, वजीर आजम इमरान खान समाजी शोबे तरक्की को बहुत तरजीह देते हैं। सेहत, तालीम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का हसूल, मौसमियाती तब्दीली और इसमें चंद अहम शोबाजात हैं। हम इस मकसद के लिए PhD की मद में 118 अरब रुपए की फंड मुख्तस कर रहे हैं। बजट 2021-22 के नुमाया खदोखाल, जनाब स्पीकर, बजट 21-22 के नुमाया खदोखाल कुछ यूं हैं। ग्रोस रेवेन्यू का तखमीना 7,909 अरब रुपए है,
جبکہ اس کے مقابلے میں 2020-21 کے لیے نظرثانی شدہ تخمینہ 6,395 ارب روپے تھا۔ یہ گزشتہ سال کے نظرثانی شدہ محاصل کے تخمینے کے مقابلے میں مجموعی محاصل میں 24% کا خاطر خواہ اضافہ ہے۔ ایف بی آر محاصل میں 24% کے اضافے کے ساتھ 4,691 ارب روپے سے بڑھ کر 5,829 ارب روپے کا اضافہ متوقع ہے۔ میں اپنی تقریر کا حصہ 2 میں ٹیکس پالیسی کی وضاحت پیش کروں گا اور بتاؤں گا کہ ہم یہ ہدف کیسے حاصل کریں گے۔ نان ٹیکس ریونیو کی 22% تک بڑھنے کی توقع ہے۔ وفاقی ٹیکسوں میں صوبے کا حصہ گزشتہ سال 2,704 ارب روپے سے بڑھ کر 3,411 ارب روپے رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے جناب اسپیکر کہ نظرثانی شدہ تخمینے کی جہت کے مقابلے میں 707 ارب روپے یا 25% اضافی رقوم صوبوں کو فراہم کی جائے گی۔ اس کی وجہ سے ترقی، صحت، تعلیم، بہبود آبادی، نوجوانوں اور خواتین کی ترقی، کھیلوں، مزدوروں کے فلاح وغیرہ جیسے سماجی شعبوں میں وسائل خرچ کرنے میں قابل ہوں گے۔ صوبے کی ٹرانسفر کرنے کے بعد نیٹ وفاقی محاصل کا تخمینہ 4,497 ارب روپے ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں گزشتہ سال یہ جو نیٹ ریونیو تھا وہ 3,691 ارب روپے تھا۔ اس سے نیٹ وفاقی محاصل میں 22% کا اضافہ کی عکاسی ہوتی ہے۔ وفاقی اخراجات 8,497 ارب روپے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں 2021 کے نظرثانی شدہ اخراجات 7,341 ارب روپے تھے۔ ان اعداد و شمار سے وفاقی اخراجات میں 15% کا اضافہ ظاہر ہو رہا ہے۔ رواں اخراجات کا تخمینہ 6,561 روپے سے بڑھ کر 7,523 ارب رہنے کی توقع ہے، جس سے رواں اخراجات میں 14% کا اضافہ ظاہر ہو رہا ہے۔ رواں اخراجات میں سود کی ادائیگی میں کووڈ-19 پر ایک بار اخراجات کو نکال کر رواں اخراجات میں صرف 12% کا اضافہ متوقع ہے۔ سبسڈیز کا تخمینہ 682 ارب روپے لگایا گیا ہے، جن میں نظرثانی شدہ تخمینہ جات کے مطابق 430 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ اس میں انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر کو کی جانے والی ادائیگیاں، ٹیرف فرق کی بنا پر دی جانے والی سبسڈی اور خوراک کی اشیاء پر دی جانے والی سبسڈی، احساس پروگرام کے مختص رقوم جس میں پاکستان بین المال اور پاورٹی لیبیشن کے مختص رقوم شامل ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے گوشت گزار کر چکا ہوں، وفاقی ترقیاتی بجٹ 630 ارب سے بڑھ کے 900 ارب ہو جائے گا۔ سال رواں 21-22 کا مجموعی بجٹ خسارہ 6.3% رہنے کی توقع ہے، جبکہ اس مقابلے میں رواں سال کی نظرثانی تخمینہ جات کے مطابق 7.1% ہے۔ پرائمری ڈیفیسٹ کا ہدف 0.7% ہے، جو کہ رواں سال کے 1.2% لگایا گیا ہے۔ پرائمری ڈیفیسٹ کا یہ ہدف مقرر کر کے ہماری حکومت 3 سالوں میں پرائمری ڈیفیسٹ میں 3.2% کی کل کمی لانے میں کامیاب ہو گئی ہے، جو کہ 2018-19 میں 3.8% تھا۔ جناب اسپیکر، ہماری اگلے سال کی اہم اخراجاتی ترجیحات حسب ذیل ہے۔ ویکسینیشن، اپنے لوگوں کو کووڈ سے محفوظ رکھنے کے لیے $1.1 بلین ویکسین کی درآمد پر خرچ کیے جائیں گے۔ یہ ابتدائی ہدف جون 2022 تک 10 کروڑ لوگوں کو ویکسینیٹ کرنا ہے۔ یونیورسل ہیلتھ کوریج
वज़ीर आज़म की यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्कीमें सूबों के ताबन से मज़ीद वुसअत लाई जाएगी। चंद साल कबल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से शुरू किए जाने वाले हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम ने कम आमदनी वाले तबके की जिंदगी को बदल के रख दिया है, जो अब मशहूर सरकारी या निजी अस्पतालों से मुफ्त इलाज की खिदमात हासिल कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में आपकी तवज्जो देना चाहता हूं। SME सपोर्ट प्रोग्राम। SMEs को कारोबार में शराकत शेयर में बिला जमानत कब्जों की फराहमी के लिए बहुत सी स्कीमें तजवीज़ की गई हैं, जिसके लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, जिसके बारे में मैं पहले जिक्र किया, उसमें 10 अरब रुपए रखे गए हैं। एंटी रेप फंड में वज़ीर आज़म की तरफ से खुसूसी हदायत पर 100 अरब रुपए रखे गए हैं। आला तालीम, रवां बजट के HEC को 66 अरब रुपए की रकम मुहैया करने की तजवीज़ है और तरक्याती बजट के लिए 44 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। बाद अज़ां इसमें 15 अरब रुपए का इजाफा कर दिया जाएगा। एक्सपोर्ट सेक्टर की सपोर्ट फंड के शोबे में मुख्तलिफ स्कीमों के तहत सपोर्ट फराहम करने का अमल जारी रखा जाएगा। सरकारी इदारों की मद में PIA, स्टील मिल वगैरह को 20 और 16 अरब रुपए की माली इमदाद दी जाएगी। खुसूसी इलाकों के लिए इमदाद, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के लिए बजट में रकूम 54 अरब रुपए से बढ़ाकर 60 अरब रुपए कर दी गई है। गिलगित बल्तिस्तान के लिए बजट 32 रुपए से बढ़ाकर 47 अरब रुपए की तजवीज़ है। मजीद बरां सिंध को 12 अरब रुपए की खसूसी ग्रांट, बलूचिस्तान को इनकी NFC के अलावा मजीद 10 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। मरदमशुमारी 2022 में नई मरदमशुमारी के लिए 5 अरब रुपए की रकम वफाकी हिस्से के तौर पर तजवीज़ की जाती है। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, मकामी हुकूमतों के इंतखाबात के इनेकाद के लिए 5 अरब रुपए की रकम रखी गई है। जनाब स्पीकर, कोविड-19 एमरजेंसी फंड से मुतल्लिका अमूर के लिए 100 अरब रुपए तजवीज़ किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, वसाइल बिलखसूस टैक्स रेवेन्यू को मोबिलाइज करना हमारी मुआशी पॉलिसी में टेक्सटाइल हमारी मुआशी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। टैक्स रिजीम को रिस्ट्रक्चर करना और टैक्स इंतजाम फाल करना हमारे बुनियादी असूल में शामिल है। हमारे टैक्स निज़ाम पर एतमाद की कमी की वजह से इक़दामात वक्त की अहम ज़रूरत है। FBR में प्रपोज टैक्स पॉलिसी नए टैक्स गारों की निशानदेही के बाद टैक्स नेट में इजाफा, टैक्स इस्तस्ना और मराद से मुतालिक शक्कों का ग्रेजुअल खात्मा टैक्स शरह में कमी पर जोर देगी। हम टैक्स गुजारों का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे ताकि उनकी वाजिबुल अदा टैक्स पर मज़ीद कोई बोझ ना डाला जाए। हमारी टैक्स पॉलिसी नीचे दिए गए असूलों पर मबनी होगी। सेल्फ असेसमेंट स्कीम को इसकी असल शक्ल में बहाल करेंगे, जिसका मतलब ये है कि हर शख्स अपनी टैक्स रिटर्न खुद बनाकर FBR को भेजेगा। अगर FBR के पास इसके खिलाफ कोई मुसद्दका मालूमात ना हो, ये गोशवारे में दर्ज हैं तो तमाम गोशवारे असेसमेंट समझे जाएंगे। बसूरत दीगर गोशवारे की ऑडिट में भेजा जाएगा जो थर्ड पार्टी ऑडिट करेगी।
خوش سیلف اسیسمنٹ کے تحت گوشواروں کا آڈٹ کے لیے صرف آٹومیٹڈ بیس سلیکشن پروسیجر کے ذریعے انتخاب کیا جائے گا. ای آڈٹ سسٹم کے تحت آڈٹ سے باہر سے آڈیٹرز کا انتخاب کیا جائے گا. آڈٹ بہت سنجیدگی سے کیا جائے گا اور جان بوجھ کر چھپائی گئی معلومات یا ٹیکس چوری کو ایک مجرمانہ ایکٹ تصور ہوگی. ٹیکس گزاروں کو ہراساں کرنے والے کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. آمدنی پر ٹیکس اور اخراجات پہ ٹیکس جمع کرنے کے لیے پرائمری انسٹرومنٹ ہوں گے. ہم ٹیکس مشینری کو ٹیکس چوری کرنے والوں کے خلاف، ٹیکس نیٹ میں شامل نہ ہونے والوں کے خلاف مزید محترک کریں گے. ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کریں گے تاکہ نئے ٹیکس گزاروں کی نشاندہی ہو سکے اور الیکٹرانک رابطے کے ذریعے ان تک پہنچیں گے تاکہ انسانی عمل دخل کا خاتمہ ہو. پروگریسیوٹی اینڈ ٹیکسیشن کو مزید تقویت دی جائے گی. امیروں کو کہا جائے گا کہ وہ اپنے حصے کا واجب الادا ٹیکس ادا کریں. طاقت ور پروفیشن کو ملنے والی ٹیکس چھوٹوں کا خاتمہ کیا جائے گا. تنخواہ دار طبقے پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا. ٹریک اینڈ ٹریس کے نظام کو ابتدائی طور پر 4 صنعتوں کے لیے شروع کیا جائے گا لیکن بعد میں تمام صنعتی اور تجارتی سرگرمیوں میں استعمال کیا جائے گا. ہماری حکمت عملی کا بنیادی جز جی ایس ٹی نیٹ میں اضافہ کرنا ہے. اس سلسلے میں ہم تمام ریٹیل اور ہول سیل ٹرانزیکشن کو ٹیکس نیٹ میں شامل کریں گے جو ڈیجیٹل اور الیکٹرانک ادائیگی کے نظام سے منسلک ہو چکے ہیں. اس سلسلے میں ہم تاجروں کے ایف بی آر کے پوائنٹ آف سیل نظام سے منسلک ہونے کے لیے مدد کریں گے. ہم کسٹمز کے کسٹمر کے لیے ہر ماہ قرعہ اندازی کے بعد سیلز ٹیکس ریسیٹ پر انعامات تقسیم کریں گے. ہم نے ایف بی آر میں خصوصی سیل بنایا ہے جس میں ریٹیل کاروبار سے منسلک ماہرین ایف بی آر کے قابل افسران شامل ہیں جو کہ اس پلان پر عمل درآمد کرائیں گے. پاکستان سنگل ونڈو پروجیکٹ کا آغاز کیا جا رہا ہے. اس اقدام سے امپورٹس اور ایکسپورٹ کی کلیئرنس سنگل پورٹل کے ذریعے ممکن ہوگی جس سے کارگو کلیئرنس جلد از جلد ممکن ہوگی. سروسز پر سیلز ٹیکس میں ہم آہنگی لانے کے لیے صوبوں کے ساتھ مشاورت کے بعد عملی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. ہم ٹیکس نظام کو مزید سادہ بنانے کے لیے سادہ ٹیکس ریٹرن فارم اور نئے ٹیکس کوڈ اور قوانین کے لیے لے کے آ رہے ہیں. اب میں ٹیکس سے متعلق فائنانس بل میں کی گئی تجاویز کا اعلان کروں گا. سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی. سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں مندرجہ ذیل اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. گھریلو صنعت اور سالانہ ٹرن اوور میں اضافہ. چھوٹے کاروباری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں اس کی رکھتے ہیں جو کہ نہ صرف بڑھتی آبادی کا روزگار مواقع کرتے ہیں اور ذریعہ روزگار فراہم کرتے ہیں بلکہ معاشی نمو بھی پروان چڑھاتا ہے. چھوٹے کاروبار کو سہولت دینے کے لیے سالانہ ٹرن اوور ٹیکس کی جو سیلنگ ہے اس کو 10 ملین روپے سے بڑھا کے 10 ملین روپیہ کر دیا گیا ہے جو اس وقت صرف 3 ملین ہے اور اس کے اوپر ٹیکسز میں بھی چھوٹ ہوگی. جناب اسپیکر، مقامی طور پر بنائی جانے والی 850 سی سی تک گاڑیاں کو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی چھوٹ اور سیلز ٹیکس میں کمی کی جا رہی ہے. مقامی طور پر بنائی جانے والی کاروں کی بڑھتی ہوئی قیمتیں کم آمدن گھرانوں کے لیے پریشانی کا باعث سے کم کے 12.5% کی جا رہی ہے اور ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا خاتمہ کیا جا رہا ہے. آئی ٹی کی خدمات کے برآمدات کے لیے یہ 0 ریٹنگ کی اجازت
IT اور IT پر انحصار کرنے والی خدمات کی برآمدات کو فروغ دینے کے لیے ICT ٹیکس آرڈیننس 201 میں تبدیلی کرتے ہوئے ان کی خدمات کو 0 ریٹنگ کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ بجلی کی گاڑیوں کے فروغ کے لیے ٹیکس ترغیبات۔ حکومت پاکستان بجلی چلنے والی گاڑیوں کے استعمال میں مینوفیکچرنگ کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے بہت زیادہ ٹیکس مرات اور تجویز کی جا رہی ہیں۔ ان میں الیکٹرانک گاڑیوں کی مقامی مینوفیکچرنگ کے لیے CKD کٹس کی درآمد پر ٹیکس کی چھوٹ، مقامی طور پر کی گئی الیکٹرک گاڑیوں کے لیے سیلز ٹیکس کی شرح میں 17% سے 1% تک کمی، الیکٹرانک گاڑیوں اور CKD کٹس کی درآمد پر ویلیو ایڈیشن ٹیکس کی چھوٹ اور 4 پہیوں والی الیکٹرانک گاڑیوں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی چھوٹ شامل ہیں۔ اسپیشل ٹیکنالوجی زون۔ ملک میں خصوصی ٹیکنالوجی زون قائم کیے جا رہے ہیں۔ اس انفارمیشن ٹیکنالوجی زون میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے پلانٹ، مشینری، ساز و سامان اور خام مال کی درآمد پہ ٹیکس چھوٹ کی تجویز ہے۔ زرعی اجناس کی ذخیرہ گوداموں کی چھوٹ، زرعی خام مال کی درآمد پہ ٹیکس چھوٹ کی تجویز ہے۔ زرعی اجناس کی ذخیرہ گوداموں کی چھوٹ، زرعی ملک ہونے کے باوجود فوڈ سیکیورٹی کو قائم رکھنا ہماری حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ دیہی علاقوں میں کسانوں کو غلہ اسٹوریج کی سہولت دینے اور اشیاء کی شیلف لائف کو بہتر کرنے کے لیے یہ تجویز ہے کہ مقامی طور پر تیار کیے گئے گوداموں کو ٹیکس چھوٹ دے دی جائے گی۔ یہ اقدام وزیر اعظم پاکستان کی زرعی ترقیاتی منصوبے کی ویژن کے عین مطابق ہے۔ ٹیلی کام خدمات پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں چھوٹ، عوام کو ریلیف اور کاروبار میں سہولت دینے کے لیے ٹیلی مواصلات پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شرح میں 17% سے 16% کمی کی تجویز۔ مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ پر فیٹ کی چھوٹ، بینکوں کی طرف سے پوائنٹ آف سیل کی مرچنٹ ڈسکاؤنٹ پہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی چھوٹ دی جا رہی ہے، اور ٹیئر 1 ریٹیلر کی خریداری میں کسٹمز کے لیے ایک پرائز اسکیم کا اعلان کر رہے ہیں، جو کہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ ہمارے خیال میں اس حکومت کا ایک بہت بڑا یہ جو ہمارا سٹیپ ہے، جس سے ٹیئر 1 ریٹیلرز کا خیال پیش کرنا اور ان کو FBR کے ساتھ منسلک کرنا، اس سلسلے میں ہمیں حوصلہ افزا نتائج آلریڈی ہو چکے ہیں، اور جب ہم اس کو 5 لاکھ مرچنٹس تک جائیں گے تو ہمارے خیال میں اس میں ٹیکسوں میں کافی اضافہ ہوگا۔ انکم ٹیکس۔ اب میں انکم ٹیکس سے متعلقہ تجاویز پیش کرتا ہوں۔ ٹیکس اتھارٹیز کے ثوابدیدی اختیارات میں کمی۔ انکم ٹیکس اتھارٹیز کے ثوابدیدی اختیار میں کمی کی تجویز ہے۔ ٹیکس حکام ٹیکس آڈٹ کے لیے منتخب نہ ہونے والے کیسز کو بھی انکوائری کر سکتے ہیں۔ آج کی ڈیٹ میں تجویز ہے یہ انکوائری کے اس اختیار کو ختم کر دیا جائے گا۔ تجویز ہے کہ شو کاز نوٹس کے انجام دہی کے لیے جو وقت متعین کیا گیا ہے اس کو 120 دن کر دیا جائے گا۔ تجویز ہے کسٹم کے ایڈوانس ٹیکس انداز کو رد کرنے کا اختیار ختم کر دیا جائے گا۔ تھرڈ پارٹی آڈٹ۔ ٹیکس حکام آڈٹ انکوائری کرنے کے بعد بہت سے اختیارات استعمال کرتے ہیں، جس سے کاروباری لاگت زیادہ ہوتی ہے اور کاروبار ترقی نہیں کر سکتا۔ اس ثوابدیدی اختیارات کی غلط استعمال کو روکنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ FBR کے بجائے تھرڈ پارٹی آڈٹ کرایا جائے گا، اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آٹومیٹڈ ایشوئنس آف ریفنڈ ہونا چاہیے۔ ریفنڈ ایک مسئلہ ہے، ہم اس کو بالکل آٹومیٹ کر دیں گے۔ پھر آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن، قانونی چارہ گوئی تنازعات کی کمی کے لیے تنازعات کے حل کے متبادل کمیٹیوں کو موجود کرنے کی تجویز ہے، اور تجویز یہ ہے کہ ADRC کے دائرہ کار کو وسیع کیا جائے اور ان میں وہ کیسز شامل کیے جائیں جس میں
मुजरमाना कार्रवाई शामिल हो। कमेटी की तश्कील लिए दरकार वक्त तो 60 कम करके 30 दिन कर दिया गया। केसेस का फैसला करने में सिफारिशात जो हैं मुरतब करने के लिए दरकार 120 अयाम से कम करके 60 दिन कर दिया गया। विदहोल्डिंग टैक्स 40% कमी। माजी में डायरेक्ट टैक्सेस के इस इनडायरेक्ट तरीके से इकट्ठा कर जान हो रहा है। ये सिर्फ लोगों पर बेजा बोझ डालता है बल्कि मईशत की डॉक्यूमेंटेशन की कंप्लायंस में भी इजाफा कर देता है। इस वक्त हम तामीली लागत करने वाले टैक्स निज़ाम को सहल बनाने के लिए पुरज़म हैं। डॉक्यूमेंटेड सेक्टर 38 मुख्तलिफ कानूनी शिक्लों के तहत विदहोल्डिंग टैक्स इकट्ठा करता है। तजवीज़ है 12 विदहोल्डिंग टैक्स शिक्कों को ख़त्म कर दिया जाए। इसमें मुंदरजा झेल शामिल हैं और ये बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्शन है जनाब स्पीकर। कौन सी चीज़ों को हमने विदहोल्डिंग टैक्स हटा रहे हैं? बैंकिंग ट्रांजैक्शन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, मार्जिन फाइनेंसिंग, एयर ट्रैवल सर्विसेज, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए बैनुल अक़वामी ट्रांजैक्शन, मादनियात की दरियाफत, मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह में कमी। मोबाइल सर्विसेज मौजूदा विदहोल्डिंग टैक्स शरह 12.5% है। आम शहरी पर बोझ को कम करने के लिए तजवीज़ है अगले माली साल के लिए इस शरह को कम करके 10% कर दिया जाएगा और इसके बाद इसको 8% कर दिया जाएगा। मुख्तलिफ सर्विसेज पर टैक्स की शरह में कमी। मुख्तलिफ सर्विसेज में मुनाफे का मार्जिन कम है और आयत विदहोल्डिंग टैक्स बहुत ज़्यादा है जिससे इनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। तजवीज़ है कि ऑयल फील्ड सर्विसेज, वेयर हाउसिंग सर्विसेज, कोलैटरल मैनेजमेंट सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज और ट्रैवल एंड टूरिज्म सर्विसेज पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह को 8% से कम करके 3% कर दिया जाएगा। डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज़ पर कैपिटल गेन टैक्स जो हमारे स्टॉक मार्केट के लोग देते हैं उसमें कमी। कोविड-19 की वजह से कैपिटल मार्केट बुरी तरह मुतासर हुई। इससे 2 साल में स्टॉक मार्केट को मिलने वाली मुश्किलात को कम करने के लिए तजवीज़ है कि कैपिटल गेन टैक्स की शरह को 15% से कम करके 12.5% कर दिया जाएगा और इस रेट को आने वाले सालों में हम और भी नीचे लेके जाएंगे। मुख्तलिफ दारों को टैक्स से गैर मशरूत छूट। कानून के तहत मुख्तलिफ दारों को मशरूत और गैर मशरूत छूट हासिल है। तजवीज़ है कि इंसान दोस्त NGOs वगैरह को गैर मशरूत छूट दी जाएगी और इसकी एक लिस्ट है जो कि आप अपनी बुक्स में देखेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जनाब स्पीकर, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में टर्नओवर बुनियाद मुतबादल टैक्स कम अज़ कम टैक्स के बारे में लिखा है। 3 तरह की तजावीज़ शामिल की हैं। अफराद और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए टर्नओवर टैक्स की बुनियाद पर कम से कम टैक्स को 10 मिलियन से बढ़ाकर 100 मिलियन किया जा रहा है। अमूमी टैक्स शरह को 1.5% से कम करके 1.25% किया जा रहा है जिसमें हर आने वाले साल में मज़ीद कमी की जाएगी। मखसूस सेक्टर जैसे FMCG और रिफाइनरीज के रिटेलर्स के लिए टैक्स शरह में कमी की जा रही है। बाज़ दरामदात के लिए विदहोल्डिंग टैक्स से इस्तिस्ना। किताबों, रिसालों, ज़रई आलात 850cc तक की कारों की CBU इनकी विदहोल्डिंग टैक्स से इस्तिस्ना दिया जा रहा है। अब मैं इनकम टैक्स स्ट्रीमलाइन करने की इक़दामात पेश करता हूँ। ब्लॉक टैक्सेशन में कमी। पेचीदा टैक्स निज़ाम को सादा बनाने के लिए तजवीज़ है कि प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्लॉक टैक्सेशन को ख़त्म कर दिया जाए। तजवीज़ है कि गैर मनकूला प्रॉपर्टी फ़रोख्त और सूद से
حاصل ہونے والی آمدنی پر کیپٹل گین کے الگ بلاک ٹیکس کے دائرہ کار کو محدود کر دیا جائے سوائے محدود رقم کے. پوائنٹ آف سیل مشینوں کے لیے ٹیکس کریڈٹ, یہ میں نے پہلے بھی آپ کو اس کے اوپر بات کر چکا ہوں, اور ہم 5 لاکھ مشینیں لگائیں گے جس سے ہمارے ٹیکس میں بہت اضافہ ہوگا. تھوک فروش اور پرچون فروش ہولڈنگ ٹیکس دائرہ کار کو معیشت کے دوسرے سیکٹر میں بھی پھیلایا جا رہا ہے. تھوک فروش اور پرچون فروش کو مزید سہولت دینے کے لیے افراد ایسوسیشن آف پرسن کے منیمم ٹیکس کی فکس ٹیکس اسکیم. کسی ملک کی ترقی کا دار و مدار اس کی صنعت سے وابستہ ہے. چھوٹے درمیانے درجے کے مینوفیکچررز کو آگے لانے کے لیے اسپیشل ٹیکس رجیم کی تجویز ہے. ان پر ٹیکس ادائیگیاں مختلف کیٹیگریز کی بنیاد پر ہیں. وہ ایس ایم ایز جن کا ٹرن اوور 100 ملین روپے تک ہے, ان کو ٹرن اوور کے 0.25% شرح کے حساب سے ٹیکس ادا کرنا ہوگا, یا پھر کب ٹیکس آمدنی کا 7.5% ٹیکس ادا کرنا ہوگا. ایس ایم ایز جن کا ٹرن اوور 100 ملین سے زائد ہے اور 250 ملین روپے تک ہے کو اپنے ٹرن اوور کا 1.5% شرح کے حساب سے ٹیکس ادا کرنا ہوگا, یا قابل ٹیکس آمدنی کا 15% ہے. تجویز ہے ایک صفحے کا سادہ ٹیکس گوشوارہ متعارف کیا جائے. سروسز کی آمد برآمد سروسز تمام سروس وصولیات جو بینکنگ چینل کے ذریعے پاکستان بھیجی جائیں اس پر حتمی ٹیکس رجیم کے تحت 1% کی کم شرح پہ ٹیکس عائد کیا جائے اور ان سے کسی بھی قسم کا سوال اٹھانے کی اجازت نہ ہوگی. پاکستان میں آئی ٹی سیکٹر کے لیے ریلیف, آئی ٹی اور آئی ٹی سے متعلقہ سروس کی ایکسپورٹ کو 100% ٹیکس کریڈٹ کے دائرہ کار میں لایا گیا ہے. ٹیکس کریڈٹ کے لاگو ہونے کی شرط میں نرمی لائی گئی ہے اور ٹیکس اتھارٹیز کے ثواب دیدی اختیار کو کم کرنے کی تجویز ہے. ڈیٹا سٹوریج اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ سروسز کو شامل کر کے ان سروسز کے دائرہ کار کو وسیع کرنے کی تجویز ہے. اسپیشل اکنامک زون سی پیک کا ایک بنیادی پروجیکٹ ہے. ان کو ٹیکس سے مستثنا رکھا گیا تھا. ہم قانون کے تحت اس کے ٹرن اوور پر بھی جو ٹیکس تھا اس کو ختم کر رہے ہیں. یہ تجویز ہے کہ اسپیشل اکنامک زونز پر ٹیکس سال 21 سے کم از کم ٹیکس میں چھوٹ دی جائے گی. اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی کی تشکیل پرائم منسٹر عمران خان ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے اور اس کا بڑا اقدام ہے. ان کا ایک بڑا اقدام ہے. جدت ٹیکنالوجی اور کاروبار کے فروغ کے لیے خصوصی ٹیکس مراحت کی تجویز ہے جس میں مندرجہ ذیل شامل ہیں. اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی زون ڈیولپرز اور زون انٹرپرائزز کے لیے 10 سالہ ٹیکس کی چھوٹ. کیپٹل گڈز کے درآمد پر ٹیکس چھوٹ. زون انٹرپرائزز میں سرمایہ کاری سے پرائیویٹ فنڈ سے حاصل کردہ آمدنی کے منافع پر ٹیکس چھوٹ. مستقبل کی کموڈیٹی مارکیٹس, ویئر ہاؤسنگ سروسز, لاجسٹک سروسز, کولیٹرل مینجمنٹ سروسز پر شرح ٹیکس 8% کم کر کے 3% کرنے کی تجویز ہے. اور پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج پر ویئر ہاؤس الیکٹرانک ریسیٹ پر بھی وداؤٹنگ ٹیکس کی چھوٹ کی تجویز ہے. ٹیلی کمیونیکیشن, حکومت پاکستان کی تعمیر کردہ ٹیکس گزار کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے میں پرعزم ہے تاکہ عام آدمی پر بوجھ کم ہو. ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورک کو وسیع کرنے اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے تجویز ہے کہ ٹیلی کام سیکٹر کو انڈسٹریل انڈرٹیکنگ کا درجہ دے دیا جائے. کسٹمز, جناب اسپیکر, اس بجٹ میں لائف سٹاک, پولٹری اور زراعت کی شعبے کے لیے بہت سے ریلیف اقدامات اٹھائے گئے ہیں. مویشیوں کی دوا کے لیے ویکسین کو کسٹم ڈیوٹی سے چھوٹ دی گئی ہے. اس طرح پولٹری کے خوراک میں شامل ہونے والے بہت سے اجزاء کو ٹیرس سے چھوٹ دی گئی ہے اور ان کو مراعاتی ریٹس پر قابل درآمد بنا دیا گیا ہے. زرعی شعبہ اور ملک کے کسانوں کو لمبے عرصے تک غلہ ذخیرہ کے لیے سہولیات فراہم کرنے کے لیے گوداموں کو کسٹم ڈیوٹی سے چھوٹ دی گئی ہے. میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ 850 cc کی گاڑیوں کے سی بی کو یہ نہ کریں پلیز, چھوٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے. اس کے علاوہ ایڈوانس
कस्टम ड्यूटी से इस्तेनाद दे दिया है और टैरिफ स्ट्रक्चर को मुनासिब बनाया जा रहा है। इन इक़दामात की वजह से जो हमारी लोअर मिडिल क्लास तबके को अपनी ज़ाती गाड़ी खरीदने का मौका मिलेगा, जिससे हुकूमत को मेरी गाड़ी स्कीम को कामयाबी मिलेगी। इस तरह छोटी गाड़ियों की कीमत कम होगी और हमारे बहुत से अहले वतन मोटरसाइकिल के बजाय कार की सवारी के काबिल हो जाएंगे। इसके अलावा बिजली से चलने वाली गाड़ी की 1 साल तक कस्टम ड्यूटी कम की जा रही है, जिससे इस माहौल दोस्त गाड़ियों के इस्तेमाल में इजाफा होगा। इस तरह आलमी सतह पर मोटरसाइकिल बदलते रुझानात के मद्देनज़र रखते हुए मुकामी तौर पर तैयार होने वाली हैवी मोटरसाइकिल्स और ट्रैक्टर्स की मखसूस इकसाम पर आयद मसूलात भी मुनासिब कमी की जा रही है। कोविड-19 के पेश नज़र हुकूमत अपने आम आदमी की मुश्किलात से बखूबी आगाह है और जबकि ये अभी भी दरपेश है, इसके लिए हुकूमत ने फैसला किया है कि कोविड-19 से मुताल्लिक़ मेडिकल सामान और अशिया पर छूट जो कि मौजूदा हुकूमत से जी चाकी दे चुकी है, इसमें मज़ीद 6 माह की तौसील कर दी जाएगी। जनाब स्पीकर, हुकूमत ने सनती अफसाइश को तेज़ तर करने के लिए फौरी इक़दाम उठाए हैं ताकि कमज़ोर मईशत के लेबल से छुटकारा हासिल किया जाए। ये हुकूमत पहले दिन से मुकामी सनत को तरक्की देने और कारोबारी लागत को कम करने के लिए कोशिश कर रही है। फाइनेंस एक्ट 1920 में 1629 कोर्ट्स पर टैरिफ की शरह 0 कर दी गई थी, जो कि बुनियादी तौर पे मकामी सनत में इस्तेमाल होने वाली खाम माल पर मुश्तमिल थी। फाइनेंस एक्ट 2020-21 में इन अशिया और खाम माल दरामद पर आयद 2% एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी छोड़ दी गई थी। इन इक़दामात पर अमल दरामद से 25 अरब रुपए की मराद व फ़वाइद दिए जा चुके हैं। इन इक़दामात के नतीजे में मईशत में बेहतरी मुमकिन हुई, जिसका सबूत मौजूदा GDP के अदाद व शुमार में है। कौमी टैरिफ पॉलिसी 19 से लेकर 24 के तहत कॉमर्स, FBR, फाइनेंस टैरिफ शरह को आसान और टैरिफ में मौजूद बेज़ाब्तियों और बिगाड़ को दूर करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। ताहम मुकामी सनत बरामदात को पुरकशिश मराद दी जा सकेंगी। सनती मईशत को मज़ीद तक़वियत देने के लिए रवां माली साल में टेक्सटाइल से मुतल्लिक़ अशिया की 164 टैरिफ हेडिंग्स पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी को ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ खाम मटीरियल अशिया की 152 टैरिफ कोड्स पर भी एडिशनल कस्टम ड्यूटी को ख़त्म कर दिया गया है। इसी तरह वैल्यू एडेड टेक्सटाइल सेक्टर के मुतालबे को पूरा करने के लिए सूती धागा की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी को ख़त्म किया गया है। बाज़ अज़ां सूती धागे पर 5% कस्टम ड्यूटी भी ख़त्म कर दिया गया है। जनाब स्पीकर, कौमी टैरिफ पॉलिसी की बुनियादी असूलों को मद्देनज़र रखते हुए टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, प्लास्टिक, आयरन, स्टील और इंजीनियरिंग अशिया से मुंसलिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ख़ास तौर पर तवज्जो दी गई है। टेक्सटाइल सेक्टर जो कि मुल्की माइशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, तो ख़ास तौर पर तवज्जो की ज़रूरत है। लिहाजा कॉटन वैल्यू चेन, पॉलिएस्टर वैल्यू चेन और मैन मेड फाइबर की टैरिफ स्ट्रक्चर को कम और काबिल कबूल बनाया गया है, जो कि टेक्सटाइल सेक्टर का देरीना मुतालबा था। इंजीनियरिंग अशिया से मुंसलिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को रिलीफ देने के लिए फ्लैट रोल्ड एलॉय और स्टील के मसनूआत को कस्टम ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी अदायगी से छूट दे दी गई है और रेगुलेटरी ड्यूटी में भी कमी की गई है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की अहमियत के पेश नज़र 300 से ज़ायद एक्टिव फार्मास्यूटिकल अज्जा को कस्टम ड्यूटी से अदायगी से छूट दे दी गई है। मज़ीद एडजस्टेबल सिरिंजेस से डिस्पोजेबल सिरिंजेस से मुंसलिक इंडस्ट्री को भी कस्टम ड्यूटी की अदायगी से छूट दे दी गई है। ताहम हम इस अहम मेडिकल आइटम पर मुकामी पैदावार लागत को कम किया जा सके इसके अलावा मसनूई चमड़े की इंडस्ट्री, बॉयलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री
लिक्विफाइड पैकेजिंग इंडस्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री को भी टैरिफ में काफ़ी छूट और मराद दे दी गई हैं। जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म की विजन के मुताबिक पाकिस्तान को दुनिया में सैर व सयाहत के लिए दोस्त मुल्क बनाने की तकमील में मौजूदा बजट में टूरिज़म सेक्टर को ख़ास तौर पर तवज्जो दी गई है। टूरिज़म सेक्टर को फ़रोग़ देने के लिए और इसमें वाबस्ता हौसला अफजाई के लिए इनमें इस्तेमाल होने वाली खाम माल व एशिया को या तो 0% कस्टम ड्यूटी स्लैब में शामिल कर दिया गया है या फिर माराती रेट्स दे दिए गए हैं। जहाँ पर ये नुमाया करना नहायत माजूम है, ये तमाम रिलीफ और मरियाती जो इक़दाम हैं उसमें 45 अरब रुपए की नेट रेवेन्यू से ज़ायद हैं, जो कि मौजूदा हुकूमत सनती व माशी तरक्की के हदफ को सामने रखते हुए बर्दाश्त करेगी। जनाब स्पीकर, मोबाइल फ़ोन पॉलिसी जो है उसके ऐलान के बाद मोबाइल फ़ोन डिवाइस पॉलिसी के ऐलान के बाद पाकिस्तान की मुकामी मोबाइल फ़ोन बनाने की सनत में बहुत मुतासर कुन पैदावार शुरू कर दी है। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान भी मोबाइल फ़ोन बरामद करने शुरू कर देगा, जबकि मुकामी मोबाइल फ़ोन सनत अभी भी नेसेंट हालत में है। इसके लिए मुकामी दरामदी जो नेमल बदल है उसको फ़रोग़ देने और बैरूनी सरमायाकारी को रग़बत देने के लिए मोबाइल फ़ोन्स की दरामदी रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में इजाफ़ा किया जा रहा था, लेकिन आज की कैबिनेट मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इस पर फिर से गौर किया जाए कि प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहते कि मोबाइल फ़ोन्स पे और उसकी यूज़ पे जो कोई हम ज़्यादा कदज़न लगाएं, तो हम इसको फिर से देखेंगे। हुकूमत स्मगलिंग की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़म है। हुकूमत को यकीन है कानूनी दरामद और मुहासिल में इजाफ़ा महफूज और स्मगलिंग फ्री बॉर्डर से बराह रास्त वाबस्ता है। पाकिस्तान कस्टम स्मगलिंग की लानत को जड़ से उखेड़ने के लिए भरपूर काविशें कर रहा है। पाकिस्तान कस्टम को भरपूर काविशों की बदौलत रवां माली साल अब 52 अरब रुपए की स्मगल शुदा ममनू अशिया को जब्त किया जा चुका है। रवां माली साल दरामदी मईशत और मुहासिल में इजाफा इन्फोर्समेंट इक़दामात के मौसर अमल दरामद का सबूत है। इसलिए बॉर्डर मैनेजमेंट जैसे इक़दाम पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है ताकि कस्टम फॉर्मेशंस को मजबूत बनाया जा सके और मुल्क के मगरबी बॉर्डर्स और समंदरी साहली पट्टी का महफूज बनाया जाए। जहाँ ये बताना नहायत अहम है कि पाकिस्तान सिंगल विंडो प्रोजेक्ट तकमील के बाद 74 से ज़्यादा हुकूमती इदारों और पोर्ट कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म के साथ मुंसलिक कर देगा, जिसकी सिर्फ दरामदात और बरामदात सहूलियात देने की तरफ एक इनकलाबी कदम है, बल्कि पूरे खित्ते को तजारती सहूलियात देने के जानिब गेम चेंजर साबित होगा। मज़ीद सहूलियात के लिए रिस्क मैनेजमेंट निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया गया है ताकि ग्रीन चैनल में 60% बरामदी कार्गो की क्लियरेंस की जा सके, जिसकी वजह से मुकामी बरामदी सनतों में इस्तेमाल होने वाले खाम माल की रियल टाइम क्लियरेंस हो। जनाब स्पीकर, रिलीफ इक़दाम। अब मैं रिलीफ इक़दाम का ऐलान करता हूँ। जिस हुकूमत को इन मुश्किलात का पूरा इदराक है, जिसका सरकारी मुलाजमीन को महंगाई की शरह में इजाफे की वजह से सामना करना पड़ रहा है। गुज़श्ता बरस मुश्किल सूरताल के बिना पर कफ़ायतशारी इख्तियार की गई। इस तरह सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में भी कोई बढ़ाई नहीं हो सकी। चूँकि मुआशी हालात में किसी कदर बेहतरी आई है, तो हम महसूस करते हैं कि कीमतों में इजाफे की वजह से लोगों की क़ुव्वत ख़रीद मुतासर हुई है। इसलिए सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के मंदरजा ज़ेर रिलीफ इक़दाम का ऐलान किया जाता है। 1 जुलाई 21 से तमाम वफाकी सरकारी मुलाजमीन को 10% अडाक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। 1 जुलाई 21 से वफाकी हुकूमत के तमाम पेंशनर्स की पेंशन में 10% इजाफा किया जाएगा। अर्दली अलाउंस में
الاؤنس 14,000 روپے ماہانہ سے بڑھا کر 17,500 کیا جا رہا ہے. گریڈ 1 سے 5 تک ملازمین کی انٹیگریٹڈ الاؤنس کو 450 روپے سے بڑھا کر 900 روپے کیا جا رہا ہے. کم آمدن افراد پر مہنگائی کے دباؤ کو ختم کرنے کے لیے کم سے کم اجرت 20,000 روپے ماہانہ کی جا رہی ہے. جناب اسپیکر، ہم نے ایسا بجٹ پیش کیا ہے جو امید افزا ہے. انشاءاللہ یہ بجٹ مستحکم معاشی کارکردگی کی نوید ثابت ہوگا. ہم نے ایک ایسا معاشی پروگرام پیش کیا ہے جو معاشرے کے تمام طبقات کے بہبود کا باعث بنے گا. اس بجٹ میں زراعت سے لے کر صنعت تک، خدمات کے شعبے سے لے کر سماجی شعبے، مزدوروں، کسانوں، خواتین، طلباء، طالبات، بے گھر افراد، سرکاری ملازمین، نوجوانوں کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں. اور تاریخ میں پہلی بار 40 سے 60 لاکھ غریب گھرانوں کو مالی امداد مہیا کی گئی ہے جو ماضی میں اپنی زندگیوں کے بدلنے کے منتظر رہتے تھے. اب وزیر اعظم عمران خان نے انہیں رہنے کے لیے ٹھکانہ مہیا کر کے، آمدنی میں اضافہ کے موقع پیدا کر کے، صحت کے تحفظ اور ایک مکمل پیکج کے ذریعے ڈیولپمنٹ سکلز کر کے ان کی خوشحالی میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ اس بجٹ میں ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہے. مزید برآں، جیسا کہ میں نے اپنی تقریر کے شروع میں عرض کیا، یہ ترقیاتی بجٹ ہے جو ملک کی ترقی کا ضامن ہوگا. یہ ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے قابل بنانے والا بجٹ ہے. یہ ایک ایسا بجٹ ہے جس میں وطن عزیز کے مفلس پسماندہ کا خیال رکھا گیا ہے. یہ ایک ایسا بجٹ ہے جس میں نوجوانوں کو معاشرے کے فعال رکن بنانے کے لیے تجاویز شامل کی گئی ہیں. نوجوان ولولہ انگیزی سے لیبر مارکیٹ کا حصہ بن رہے ہیں تاکہ وہ دستیاب مواقع سے فائدہ اٹھا سکیں. ہماری تعلیم یافتہ نوجوان چیلنجز سے بھرپور مواقع تلاش میں رہتے ہیں جس کا ذریعہ نئی دنیا کے درپیش چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دنیا اور مصنوعی ذہانت جیسے علوم سے استفادہ کریں کے لیے ہر دم تیار ہیں. اس وجہ سے ہم برآمدات میں اضافے کے لیے آئی ٹی کے شعبے میں انحصار کر رہے ہیں. ہماری زراعت میں ترقی کرنے کی صلاحیت سے بالکل فائدہ نہیں اٹھایا گیا اور خاص طور پہ پیرشیبل آئٹمز کی حقیقی قدر غریب کسانوں سے فائدہ اٹھانے سے قبل ہی ختم ہو جاتی ہے. ہم زرعی شعبے میں سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں تاکہ کولڈ چین سٹوریج کی سہولیات فراہم کی جائیں اور کسانوں کی منڈیوں تک رسائی آمدنی آسان بنائی جائے. انہیں بیجوں کی بہتر کوالٹی فراہم کی جائے. انہی قرضوں اور آبی رسانی ممکن بنائی جائے. زراعت کو حقیقی اہمیت اس وقت حاصل ہوگی اگر ہم اپنے کسان کو اپنی زائد پیداوار ایکسپورٹ کرنے کے قابل بنا دیں گے. اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہوں تو اپنی اجناس کی بین الاقوامی معیار کی مطابق قیمتیں اور محنت حاصل ہوگی. ہم لوگوں کو گھر فراہم کر رہے ہیں تاکہ ملک میں بے گھر لوگ اپنے گھر حاصل کریں. جناب اسپیکر، ہم وزیر اعظم کی فلاحی معاشرے کے قیام کی ویژن کو عملی جامع بنانے کے لیے کوشاں ہیں جس کا عمل مظاہرہ ہمارے رسول نے اپنے لیے پیش کیا تھا. مدینہ کی فلاحی معاشرے کا ایک ایسا نظام جو لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے. نہیں ہے امید اقبال اس رشتے ویراں سے ذرا نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. پاکستان. Item number 3, paper to be laid before the National Assembly. Mr. Shaukat Fayaz Ahmad Tareer, Minister for Finance and Revenue, to move item number 3. Item number 3, please. Item number 3. یہ item number 3 اپنی سیٹوں پر تشریف رکھ لیں. جی Mr. Finance, Mr. Speaker, I want to lay the papers of the budget before the National Assembly. The supplementary demand For for supplementary grants demand and for appropriation grants for the financial year appropriate for 2021 stand laid. جی Item number 4, introduction of bill. Ji. Mr. Shaukat Fayaz Ahmad Tareer, Sir, I Minister want for to- Finance and Revenue, to move item number 4. I want to introduce the bill to give back to financial proposal of federal government for the year beginning on the first day of July 21 and to amend certain laws. The Finance Bill 2021.
a bill to give effect to financial proposal of the federal government for the year beginning on the first day of July 2021 and to amend certain laws. The Finance Bill 2021 stand introduced. The House is adjourned to meet again on Monday, the 14th June 2021 at 4 p.m.